ہر طرف برف سے ڈھکا ہوا یہ جزیرہ جسے امریکہ، چائنا اور رشیا ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی منرلز نہیں بلکہ ایک اور بڑی وجہ۔ گرین لینڈ دنیا کے بالکل اوپر نارتھ پول کے قریب واقع ہے اور اسی وجہ سے یہ پوری دنیا کے لیے سب سے اہم جگہ ہے، کیونکہ زیادہ تر سیٹلائٹ اسی جگہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ دراصل ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو زمین کے گرد گھومتی ہے اور انہی سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ، موبائل سگنلز اور معلومات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ سیٹلائٹ زمین کے اوپر سے نیچے کی طرف موو کرتے ہیں اور اسی نارتھ پول کے قریب سے گزرتے ہیں۔ چونکہ گرین لینڈ اس نارتھ پول کے بالکل قریب واقع ہے تو پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ ان سیٹلائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی گرین لینڈ ہے۔ اس گرین لینڈ کی لوکیشن کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہو اور امپائر ایک بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہو جہاں سے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہو، اور گرین لینڈ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا پر نظر رکھی جا سکے، اور امریکہ کبھی بھی یہ جگہ کسی دوسرے ملک کو دینا نہیں چاہے گا۔ چین جو کہ دنیا کا اب سپر پاور بننے جا رہا ہے، وہ اپنے سیٹلائٹ سسٹم کو مضبوط بنا رہا ہے اور آج کی جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ ان سیٹلائٹ کے ذریعے ہی لڑی جاتی، جس کے پاس بہترین کنٹرول اور سب سے فاسٹ معلومات ہوں وہی ہوگا دنیا کا سپر پاور۔ اور اسی وجہ سے یہ برف سے ڈھکا ہوا جزیرہ اب دنیا کا سب سے اہم مقام بن چکا ہے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ فیوچر میں ہونے والی جنگوں کا ایک کنٹرول روم ہوگا، اور یہ بننے جا رہا ہے دنیا کا سب سے خطرناک ریجن۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ جس میں 80% برف اور صرف 20% ہی خشکی ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ کے درمیان واقع رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا کہ 2 سے زیادہ پاکستان اس میں شمار، اور آبادی صرف 56,000 لوگ۔ اگر ٹرمپ گرین لینڈ کو لینے میں کامیاب ہوتا ہے تو آج تک ہسٹری میں امریکہ کو ملنے والا یہ زمین کا سب سے بڑا ٹکڑا ہوگا۔ گرین لینڈ کی ہسٹری دنیا میں پائی جانے والی کسی بھی چیز سے پرانی۔ یہاں معدنیات کی کمی تو نہیں، لیکن سب سے اہم بات ان کو نکالنا۔ ان منرلز کو نکالنے کے لیے اگر 200 جگہ کھدائی کی جائے، ایک جگہ پر منرلز نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس گرین لینڈ میں نہ کوئی سڑکوں کا جال، نہ ہی ریلوے نظام اور نہ ہی کوئی بڑا ایئرپورٹ۔ اگر آپ نے اس جزیرے پر گھومنا ہو تو صرف ہیلی کاپٹر اور چھوٹے جہازوں کے ذریعے ہی گھوم سکتے ہیں۔ یہاں کا موسم شدید سرد -9 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 60 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے۔ دنیا کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو وہ ملک جنہوں نے اپنا کنٹرول سمندر پر کیا انہوں نے دنیا پر راج کیا، کیونکہ یہ سمندر بڑے بڑے راستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے ٹرک سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سڑک کے ذریعے پہنچاتے ہیں، ویسے ہی سمندر میں بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ سامان لے کے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ملک ان سمندری راستوں کو کنٹرول کر لے تو وہ دنیا پر راج کرے۔ دنیا کا انٹرنیٹ بھی اسی سمندر کے اندر بچھی ہوئی کیبل کے ذریعے ہی آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کے بڑے بڑے ذخائر اور مچھلی کی پیداوار بھی سمندر سے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ جو کہ امریکی فوجی سازوسامان کا قبرستان بھی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران امریکی فوجیوں نے یہاں پر ایک فوجی انفراسٹرکچر قائم کیا تھا۔ کولڈ وار کے اندر رشیا کے حملوں کا پتہ لگانے کے لیے یہاں بڑے بڑے ریڈار نصب کیے گئے تھے۔ کولڈ وار جیسے ہی ختم ہوتی ہے تو امریکہ کو رشیا کا ڈر ختم۔ امریکہ نے یہ سارا ساز و سامان گرین لینڈ کو صرف $1 میں بیچ دیا، کیونکہ اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا میں امن قائم ہو چکا تھا۔ لیکن آج 35 سال گزرنے کے بعد امریکہ دوبارہ اس سرزمین پر اپنا تسلط قائم کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلیاں۔ گرین لینڈ کا کل رقبہ 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر، جس میں 17.5 لاکھ مربع کلومیٹر برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ برف کی چھوٹی موٹی تہ نہیں بلکہ ان لیئر کی موٹائی 3 سے 4 کلومیٹر تک۔ دنیا کے دوسرے حصوں کی نسبت گرین لینڈ کے اندر ٹیمپریچر 4 گنا تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں سال میں 2 مہینے سورج لگاتار چمکتا ہے۔ ان 2 مہینوں کے اندر وہ کبھی غروب نہیں ہوتا۔ برف کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے نئے راستے جنم لے رہے ہیں، ایک طرف کینیڈا، دوسری طرف روس اور تیسری طرف چائنا، جو اب بنانے جا رہا ہے اس گرین لینڈ کے اوپر آئس سلک روڈ۔ امریکہ اس برف کو توڑ کر چلنے والے بحری جہاز بنانے کے لیے $1 ارب سے بھی زائد خرچ کر چکا ہے۔ اگر ٹرمپ اس گرین لینڈ کو خرید لیتا ہے تو یہ ریئل اسٹیٹ کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی۔ لیکن اس دوڑ میں صرف اکیلا ٹرمپ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ چائنا بھی ہے، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سپلائی چین ہے۔ اس گرین لینڈ کا زیادہ تر حصہ برف سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے ایئرپورٹ نہیں۔ بڑے ایئرپورٹ بنانے کے لیے اچھا خاصا سرمایہ چاہیے ہوگا، جو کہ گرین لینڈ کے وزیر اعظم چائنا سے لینا چاہتے تھے۔ وہ وہاں
से एयरपोर्ट बनाने के लिए उनसे मदद मांगते हैं। चाइना ने हामी तो भरी, लेकिन साथ एक शर्त भी रखी कि ये हवाई अड्डे सिर्फ चाइनीज कंपनी ही बनाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो चाइना के कर्ज देने वाली वारदात को अच्छी तरह से समझते थे। पहले कर्ज दो, फिर कर्ज की वापसी की डिमांड करो। अगर कोई मुल्क वापस कर्ज नहीं देता तो उस मुल्क पर कब्जा कर लो। अमेरिका ने सोचा कि अगर ग्रीनलैंड डिफॉल्ट कर जाता है तो चाइना इसके तमाम अड्डों पर कब्जा कर लेगा। लिहाजा अमेरिका डेनमार्क जाता है, डेनमार्क के ऊपर प्रेशर बनाता है कि वो इस मुआहदे को खत्म करे। अब वहीं एयरपोर्ट बनाने के लिए सारा खर्चा डेनमार्क खुद उठा है। चीन के हाथ से ये एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट तो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब उसकी नजर इस बर्फ के नीचे छुपे हुए मिनरल्स के ऊपर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इन मिनरल्स का जहीरा चाइना के पास है। चाइना ने चुपके से ग्रीनलैंड के शिमाल में एक माइनिंग करने वाली कंपनी के साथ मुआहदा किया और उसको अच्छा खासा फंड भी दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन इस माइनिंग कंपनी के ऑनर ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के फिर दबाव की वजह से इस कंपनी ने भी चाइना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। एक बार फिर अमेरिका ने चाइना को इस रीजन के अंदर कदम जमाने से रोक दिया। अब अमेरिका ग्रीनलैंड में डॉलर फेंक रहा था ताकि यहाँ पे अपना असर और रसूख बढ़ाया जाए। वैसे तो पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि उनको अमेरिकन पासपोर्ट मिले और ट्रंप ने यही ऑफर कराई ग्रीनलैंड के लोगों को, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी क्योंकि ये लोग इन्यूट नस्ल के अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये लोग अपने माहौल और बर्फ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो किसी भी कीमत पर इस कुदरती माहौल को खराब होने से बचा रहे हैं। ग्रीनलैंड में 36 से 42 मैट्रिक टन नायाब मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा। यहाँ 80% बर्फ होने की वजह से माइनिंग करना बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल है। और दूसरी सबसे अहम बात, यहाँ के लोग कंपनियों को माइनिंग करने भी नहीं। 179 कंपनियों में से सिर्फ 2 को लाइसेंस जारी किए और उनमें सिर्फ पूरे ग्रीनलैंड में एक कंपनी माइनिंग कर रही। अमेरिका, चाइना और रशिया ये सब ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। जो यहाँ कंट्रोल करेगा वो खला में भी अपना कब्जा जमा लेगा। जो खला में अपना कब्जा जमाएगा वही होगा दुनिया का सुपर पावर।